سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس یہ مہینہ جو آپ سرکار کا ذکر کر رہے ہو، بہت خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہم اور آپ سرکار کے ذکر میں حاضر ہیں، اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے پروردگار اس کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ مولا تعالیٰ اس کو یہاں پر بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، میدان محشر میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا عامر رضا قادری بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ذکر کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے اور اپنے حبیب کی اتباع کرنے کے لیے۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مولا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر یہ لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں پروردگار ان سے راضی رہے تو آپ فرما دو کہ یہ پہلے آپ کی اتباع کریں، پہلے آپ کے پیچھے چلیں، پہلے آپ کی اتباع کریں، پھر پروردگار ان سے راضی ہوگا۔ اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے، اگر یہ آپ کے پیچھے چلیں گے، تب رب کائنات ان سے راضی ہو جائے گا۔ آپ سرکار کا ذکر کر رہے ہو، آپ سرکار کی مقدس آمد کی خوشی منا رہے ہو، آج سرکار کا ذکر آپ کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ یاد رکھنا آپ یہاں پر سرکار کا ذکر کر رہے ہو، اپنے طریقے سے آپ نے خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ کے گاؤں میں جب 12 ربیع الاول شریف کا وہ دن ہوگا، جب 12 تاریخ ہوگی، آپ نے خوشی منائی ہوگی، بہت ساری جگہ جلوس محمدی نکالا گیا، گھروں پر جھنڈے لگائے گئے، گھروں کو ڈیکوریشن سے سجایا گیا، گلی گلی کو سجایا گیا، کونے کونے کو سجایا گیا، ذرے ذرے کو سجایا گیا، خطے خطے کو سجایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا گیا، آقا کی خوشی منائی گئی۔ میرے آقا کے دیوانوں، آپ نے اپنے طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ صحبیہ والے اپنے طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، پٹوائی والے اپنے عقیدت سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، رامپور والے اپنے طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بریلی والے اپنے طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، مراد آباد والے اپنے طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کانپور والے اپنے طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، دہلی والے اپنے عقیدے سے اپنے طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، صرف آپ سرکار کی آمد پر خراج عقیدت پیش نہیں کرتے، بلکہ آقا کی آمد پر عرش والے بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، فرش والے بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، مشرق والے بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، شمال والے بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنوب والے بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آقا کی آمد پر ذرہ ذرہ، کونا کونا، خطہ خطہ، دنیا کا ہر ذرہ، دنیا کا ہر کونا خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ آقا کی آمد پر حضرت آدم خراج عقیدت پیش کرے، آقا کی آمد پر حضرت عیسیٰ خراج عقیدت پیش کرے، آقا کی آمد پر حضرت موسیٰ خراج عقیدت پیش کرے، آقا کی آمد پر حضرت ابراہیم خراج عقیدت پیش کرے، آقا کی آمد پر حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یونس خراج عقیدت پیش کرے، آقا کی آمد پر عبد القادر خراج عقیدت پیش کرے، آقا کی آمد پر خواجہ معین الدین چشتی خراج عقیدت پیش کرے، آقا کی آمد پر صابر کلیوی، وارث رضا، حامد رضا، خالد رضا، قمر رضا، تحصیل رضا، سپتین رضا، اختر رضا خان بمعروف تاج شریعہ خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ آقا کی آمد پر جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل سارے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
خوشی نہیں مناتا تو وہ ابلیس ہے، وہ مردود ہے. لیکن جہاں جہاں خدا کی خدائی موجود ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ موجود ہے. جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب. ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. میرے آقا کے دیوانوں، کیا آپ کو پتا نہیں آپ کس کی محفل میں بیٹھے ہو؟ کیا آپ کو پتا نہیں آپ کس کی محفل میں بیٹھے ہو؟ آپ اس کی محفل میں بیٹھے ہو جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے کر دے، جو انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبے ہوئے سورج کو بلا لے، جو انگلی کا اشارہ کرے تو درخت کو قدموں میں بلا لے، انگلی کا اشارہ کرے پہاڑ سونا بن کر چلنے لگے، جو اپنا اشارہ انگلی کا اشارہ کرے کنکر کلمہ پڑھے، انگلی کا اشارہ کرے پتھر کلمہ پڑھے، انگلی کا اشارہ کرے چرند کلمہ پڑھے، انگلی کا اشارہ کرے پرند کلمہ پڑھے، انگلی کا اشارہ کرے دنیا کا کونا کونا، دنیا کا ذرہ ذرہ، دنیا کا خطہ خطہ درود پڑھے. بریلی کے رضا تو اس انداز میں کہتے ہیں بریلی کے رضا تمہارے رضا ہمارے رضا، بھارت کا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت اس انداز میں کہتا ہے ان پر درود جن کو، ان پر درود جن کو، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیّت شجر کی ہے اور انسان ہی نہیں ثنا خان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد. واہ 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 واہ، زندہ باد. انسان ہی سرکار کی ثنا خوانی نہیں کرتے بلکہ پتھر بھی سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں. اور یہ وہ نبی ہیں جن کی ذات سے اگر جس چیز کو نسبت ہو جائے یہ وہ جنتی نبی ہیں کہ ان کی ذات سے اگر کوئی وابستہ ہو جائے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے. یہ وہ نبی ہیں جن کی اللہ اکبر دامن سے کوئی وابستہ ہو جائے پھر وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ یوں نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر تندور کے پاس کھڑی ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس چادر کو سکھا رہی ہیں. اللہ اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا اگر آگ کسی آگ کے پاس کوئی چادر سکھائے تو آگ کپڑے کو سکھا دیتی ہے، لیکن یا خدا یہ میرے مولا یا میرے پروردگار یہ کس کی چادر ہے؟ یہ کس کی چادر ہے؟ یہ تو احمد و محمود کی چادر ہے، سراج و بشیر کی چادر ہے، آدم و معدن کی چادر ہے، خلیل الکلیم حبیب مصطفیٰ مصطفیٰ مختار النور حجت البرہان الطاہر آمین صادق المصدق ناطق حاشم کعبی الحجازی برازی حریص الرؤوف الرحیم یتیم الغنی جواد فتاح المنقذ امام بار شاف متوکل سابق مقتصد رحمت المعلم المعلم آمر الناہی شکور الغنی عاقب الفاتح الخاتم الحاجر الماہی طاہر رسول النبی جنبہ یاسین مزمل المتطہر شفیع الناصر المنصور القائم حافظ شہید العادل حکیم المومن المطیع المذکر الواعظ صاحب المکی المتنجی عربی القریشی المدارج امی عزیز العالم الطیب الطاہر مطہر الخطیب الفصیح سید المعد الحق المبین اول آخر ظاہر باطن مریب مجیب مبلغ تاسین آمین حسیب الاولاد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ مشان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر. چادر سکھا رہی حضرت عائشہ، چادر سکھا رہی لیکن چادر سوکھنے کا نام نہیں لے رہی، چادر سوکھنے کا نام نہیں لے رہی. یا خدا دنیا کا اگر کوئی کپڑا آگ کے سامنے سکھایا جائے تو آگ کپڑے کو سکھا دیتی ہے، لیکن یہ کیسا کپڑا ہے؟ اس
اس کو آگ نہیں سکھا رہی. یہ کون سی دنیا سے آیا ہے یا اللہ؟ یہ عام جیسے عام کپڑے ہوتے ہیں، یہ چادر بھی ویسے ہے، لیکن سوکھنے کا کیا نام کیوں نہیں لے رہی؟ اللہ اللہ. جب ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تاریخ کو پڑھا، آقا کی تاریخ کو پڑھا، اور جب اس واقعے پر نظر کی تو پتہ لگا یہ چادر یہ چادر یہ چادر یہ چادر یہ چادر کسی دنیا دار کی نہیں، یہ چادر تو جنتیوں کے تاجدار احمد مختار محمد رسول اللہ. واہ واہ واہ، زندہ باد. جی جی چادر ان کی نہیں، کیا بات ہے. جو آج مسلمانوں کو لوٹتے پھر رہے ہیں. یہ چادر ان کی نہیں، جو آج مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں. یہ چادر رسول کائنات کی چادر ہے. اور جو مالک کا، جو جنت کا مالک و مختار ہو، جو جنت کا مالک و مختار ہو، جو خود جنتی ہو، اس کے کپڑے کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ جس کے کپڑے کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، دنیا کی آگ اس کے کپڑے کو کیسے جلا سکتی؟ واہ 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 واہ، چادر کیا بات ہے. عائشہ صدیقہ سکھا رہی ہیں، لیکن سوکھنے کا نام نہیں لے رہی. اللہ اللہ پتہ کیا گیا کیوں نہیں سوکھ رہی؟ پتہ چل گیا جس چیز کو آقا سے نسبت ہو جائے اس چیز کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. جس چیز کو رسول عربی سے نسبت ہو جائے اس چیز کو دنیا کی آگ تو کیا دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. میرے آقا کو جیتا ہوں، آقا سے محبت کرنے والے، آقا سے حقیقت رکھنے والے میری بات سنتے ہوئے چلتا. حضرت عائشہ صدیقہ چادر سکھا رہی ہے، لیکن چادر سوکھنے کا نام نہیں لے رہی. اللہ اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں، اندازہ کہ جس کی چادر کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، ایک چادر ایک کپڑے کو نسبت ہو جائے، ایک کپڑے کو نسبت ہو جائے، ایک کپڑے کو نسبت ہو جائے، ایک کپڑا سرکار سے مس ہو جائے، ایک کپڑا سرکار سے ٹچ ہو جائے، اللہ اکبر، اس کپڑے کو دنیا کی آگ تو نہیں جلا سکتی. ہم تو پھر بھی عاشق رسول ہیں. ہمارے باپ کو رسول پاک سے نسبت، ہماری ماں کو رسول پاک سے نسبت، ہم کو رسول پاک سے نسبت بے حمدہی تعالیٰ. ہمارے خاندان کی رسول پاک سے نسبت ہے تو ہمیں جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس پرفتن ماحول میں جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہمارا عالم کیا ہوگا؟ نہ دنیا دار کے ساتھ ہوں گے، نہ بالی ووڈ کے اسٹار کے ساتھ ہوں گے، نہ کسی نچنیے کے ساتھ ہوں گے، نہ کسی گانا گانے والے کے ساتھ ہوں گے. ہم ہوں گے رسول عربی کے ساتھ، ہم ہوں گے صدیق اکبر کے ساتھ، ہم ہوں گے فاروق اعظم کے ساتھ، ہم ہوں گے عثمان غنی کے ساتھ، ہم ہوں گے مولا علی کے ساتھ، ہم ہوں گے طلحہ کے ساتھ. رسول پاک کے دامن میں چھپے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں. رسول پاک کے دامن سے نکال کر جہنم میں ڈال دو. اس لیے کہ علامہ حسن بریلی سے کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کی سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت مولانا عامر رضا قادری بریلی شریف سرزمین سیبیہ خلد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، سوڑے کی آمد، علماء اہل سنت. نعرے تکبیر. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں. جو سرکار کے دامن سے، اس لیے کہ مالک کو جنت کی مالک کو مختار، جنت تقسیم کرنے والے وہ ہیں، جنت بانٹنے والے وہ ہیں. اس لیے کہ پروردگار نے دنیا کو پیدا فرمایا، رب کائنات نے دنیا کو بنا دیا، لیکن اس کا نظام کون چلاتا ہے؟ رب کائنات نے دنیا کو تو بنا دیا، لیکن کس کے قبضے میں دے دیا؟ رب کائنات نے جنت کو بنا دیا، لیکن کس کے قبضے میں دے دیا؟ پروردگار نے جنت کو بنا دیا، جنت کو رب نے بنائی ہے.
رب نے تو جنت بنا دی لیکن بانٹنے والے مستقبل پروردگار نے تو جنت بنا دی، اس لیے کہ آج کسی کے گھر پر جاؤ تو دروازے پر صاحب مکان کا جو ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے لکھا ہوا گھر کے دروازے پر کہ یہ فلاں شخص کا نام ہے، اور آپ کو پتا ہے جنت کے دروازے پر کس کا نام ہے؟ آپ کو پتا ہے جنت کی اللہ اکبر دروازے پر کس کا نام ہے؟ کسی دنیا دار کا نام نہیں ہے بلکہ احمد مختار محمد رسول اللہ کا نام ہے، کسی اہل غیرے کا نام نہیں، اس کا نام ہے جسے دل کا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ کاکل بارہ کہتی ہے اللہ اکبر، کسی اور کا نام نہیں بلکہ اسی کا نام ہے جس کے بارے میں بریلی کے رضا کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت شمع بز میں اس کا نام ہے لکھا، اور نسبت ہو جائے نا جس چیز کو رسول کائنات سے نسبت ہو جائے، جس چیز کو رسول کائنات سے نسبت ہو جائے وہ چیز کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ نسبت کی بات آپ کو بتاؤں، آپ کو بہت کم آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضور صابر کلیری کو تو جانتے ہیں نا، جن کا مزار کلیہ شریف میں ہے، جنہوں نے 12 سال تک کھانا نہیں کھایا، گولڑ کی شاخ پکڑے 12 سال تک کھڑے رہا، وہ صابر کلیری جنہوں نے 12 سال تک کھانا نہیں کھایا۔ آج اگر انسان کو 12 گھنٹے کھانا نہ ملے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، گھر کی ساری پلیٹیں دالان آنگن میں نظر آتی ہیں۔ آج شوہر کرتے ہیں اپنی بیویوں پر یہ ظلم، اگر ٹائم سے کھانا نہ بنے تو بیوی کو گالی دینا، اس کی ماں کو گالی دینا، اس کے باپ کو گالی دینا۔ اللہ اکبر، کیا آپ کو پتا ہے اللہ کھانا لیٹ ہوا ہے وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی پتھر یا لوہا نہیں، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بیوی بھی انسان ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، صابر کلیری نے 12 سال صبر کیا، 12 گھنٹے 12 سال صبر جو کرے تبھی تو اس کو صابروں کا تاجدار کہتے ہیں، جو 12 سال صبر کر لے تبھی تو اس کو صبر کا پیکر کہتے ہیں، جو 12 سال صبر کر لے، جو صبر کرے 12 سال اسی کو صابر کلیری کہتے ہیں۔ جانتے ہیں نسبت کی بات آگئی تو آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، حضور صابر کلیری کی بارگاہ میں، حضور صابر کلیری کی بارگاہ میں شمس الدین پانی پتی ترک رحمت اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، مولانا سمیع صاحب آپ کی خدمت کرتے تھے، اور خدمت اس قدر خدمت کیا کرتے تھے، اس قدر خدمت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ والوں کی بارگاہ میں، وہ جانتے تھے اللہ والوں کی بارگاہ میں بڑا نہیں دیکھا جاتا، اللہ والوں کی بارگاہ میں چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، اللہ والوں کی بارگاہ میں گورا یا کالا نہیں دیکھا جاتا، اللہ والوں کی بارگاہ میں پتلا یا موٹا نہیں دیکھا جاتا، اللہ والوں کی بارگاہ میں پیسہ یا روپیہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ والوں کی بارگاہ میں کوئی نیتا یا کوئی مولوی نہیں دیکھا جاتا، اللہ والوں کی بارگاہ میں کچھ دیکھا جاتا ہے تو دل دیکھا جاتا ہے، دل جس کا دل پاک ہوتا ہے وہی کامیاب میں۔ پیسے کی اس کو کیا ضرورت ہوگی، پیسے کی اس کو کیا ضرورت ہوگی جس کے قدموں میں بادشاہت پڑی رہے، جس کے قدموں میں خزانے پڑے رہے، اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہوگی کہ جس کے قدموں میں بڑے بڑے بادشاہ اپنے سر کو رگڑا کرتے ہیں، ایک بات پر لبیک یا حضور کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں بادشاہ، وہ صابر کلیری آپ کی بارگاہ میں شمس الدین رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شمس الدین نے سوال کر لیا، عرض کی حضور آپ ایک بات بتا دیں، حضرت صابر کلیری نے کہا شمس الدین پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اور صابر کلیری جلال کے بہت تھے، بہت جلال آیا کرتا تھا آپ کو، اس قدر جلال تھا کہ اس دور میں جس وقت آپ کو بہت زیادہ جلال تھا اس وقت حضرت صابر کلیری کی درگاہ جو جس جگہ درگاہ ہے اس جگہ پرندہ بھی پر نہیں، اس جلال کے مالک تھے۔ شمس الدین نے سوال کیا اس کے حضور
آپ ایک بات بتا دیں. حضرت صابر کلیری نے کہا پوچھو کیا؟ کہا حضور ایک سوال ہے چھوٹا سا. کہا کیا سوال ہے؟ کہا حضور آپ بتا دیں فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ بقا کس کو کہتے ہیں؟ غور کرنا میری بات، سنجیدگی کے ساتھ سنیں. فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ حضور صابر کلیری نے کہا شمس الدین کیسا سوال کیا ہے؟ کہا حضور جس لائق آپ ہیں، جس مرتبے پر آپ فائز ہیں، حضور ایسا ہی سوال کیا. اور اللہ والا دل بہت جلدی دیکھا کرتا ہے. دل آپ کروڑوں روپے لے کر، کروڑوں کی چادریں لے کر، کروڑوں کی دیگیں بنائیں آپ ان کے مزار پر، اور صرف ریاکاری دکھاوے کے لیے ہو، ریاکاری دکھاوے کے لیے ہو تو قیامت کے دن سب منہ پر مار دیا جائے گا. اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، صرف سادہ فاتحہ پڑھ لو قیامت کے دن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. مولانا عامر رضا قادری بریلی شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 کیا بات. دکھاوے کے لیے جو ہوتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا. جو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، جو صدق دل سے ہوتا ہے، وہی قبول ہوا کرتا ہے. کہا حضور بتائیں فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت صابر کلیری نے ارشاد فرمایا شمس الدین یہ سوال آپ مت پوچھو. کہا حضور جواب دیں اس کا، جب پوچھ لیا ہے. حضرت صابر کلیری نے کہا شمس الدین ایک کام کرنا. کہا حضور، کہا جب میرا انتقال ہو، جب میرا وصال ہو شمس الدین، اس وقت نہ تو کسی کو غسل دینے دینا، اور نہ کسی کو کفن دینے دینا، اور نہ کسی کو میری نماز جنازہ پڑھانا. کہا حضور دنیا کے لوگوں کا انتقال ہو تو اس کو سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، کفن کا انتظام کیا جاتا ہے، حضور اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن میرے آقا آپ کیوں منع کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے؟ حضرت صابر کلیری نے کہا شمس الدین میں منع نہیں کرتا، شمس الدین میں منع نہیں کرتا، بلکہ میں آگے جو کہہ رہا ہوں اس کو کان کھول کر سنو. کہا حضور کیا کہتے ہیں؟ حضرت صابر کلیری نے کہا شمس الدین جب میرا انتقال ہو، نہ کوئی غسل دے، نہ کوئی کفن دے، شمس الدین میرے جنازے کو رکھنا، میرے جنازے کو ایک کمرے میں بند کر دینا. کچھ منٹوں کے بعد میرے اس کمرے کو کھولنا. شمس الدین اس کمرے کو کھولنا. اللہ اللہ. شمس الدین نے کہا حضور کمرے میں رکھنے کا کیا میٹر ہے؟ حضور سمجھا دیا جائے کمرے میں کیوں رکھا جائے، حضور بتا دیا جائے کمرے میں کیوں رکھا جائے گا. حضرت صابر کلیری نے کہا شمس الدین تم جو کہتے ہو کہ غسل کی بات جو کرتے ہو، کفن کی بات جو کرتے ہو، شمس الدین کان کھول کرتے ہو، شمس الدین کان کھول کرتے ہو. نہ تم غسل دینا، نہ کسی سے دلوانا، نہ تم کفن دینا، نہ کسی سے دلوانا، کمرے میں بند کر دینا، کمرے میں بند کر دینا. کہا حضور کمرے میں بند کر کے کیا ملے گا؟ صابر کلیری نے کہا جب کمرہ کھولو گے، کمرہ کھولو گے، کمرہ کھولو گے تو میرا غسل بھی ہو جائے گا، کوئی مجھے کفن بھی دے دے گا، کفن بھی دے دے گا. اللہ اللہ. حضرت شمس الدین نے کہا حضور ایسا ہی کروں گا. حضرت صابر کلیری نے کہا شمس الدین اور سن لو اور سن لو. کہا حضور نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کیا میرے لیے حکم ہے حضور، کیا کسی اور کے لیے حکم ہے؟ حضور صابر کلیری نے ارشاد فرمایا شمس الدین نہ تیرے لیے حکم ہے نہ کسی اور کے لیے حکم ہے، بلکہ میرے جنازے کو رکھنا، میرے جنازے کو رکھنا اور تھوڑی دیر انتظار کرنا. شمس الدین ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گھوڑ سوار آئے گا جس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوگا، جس کے چہرے پر پردہ ہوگا. شمس الدین میری نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، شمس الدین میری نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، اس کو میری نماز جنازہ پڑھانے دے گا. اللہ اللہ. کچھ گھنٹے گزرے، کچھ دن گزرے، اللہ اللہ. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بہت سارے دن گزر گئے. اللہ اللہ. حضور صابر کلیری کی نزا کا وقت قریب آیا، حضور صابر کلیری کے وصال کا وقت قریب آیا، حضور صابر کلیری کے انتقال کا وقت قریب آیا. میرے آقا کے دیوانے، صحابیہ خرد کی سرزمین پر رہنے والے، آقا سے محبت کرنے والے، غوث اعظم سے پیار کرنے والے، خواجہ سے عقیدت رکھنے والے، مدار پاک کی علم دل میں بتانے
والوں، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، تاجر شریعہ کے ماننے والوں، حضور امجد رضا سے محبت کرنے والوں، جب حضرت صابر کلیری کی نزا کا وقت قریب آ گیا نزا کا وقت قریب، اللہ اللہ حضور صابر کلیری انتقال کر گئے، حضور صابر کلیری مثال فرما گئے، اللہ اللہ دنیا میں، اللہ اللہ دنیا میں یہ خبر پھیل گئی، اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا، اللہ کا ولی مثال کر گیا، اللہ کا ولی انتقال کر گیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے خطباء شعراء، اللہ اللہ بڑے بڑے صوفیاء آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے، آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آنے لگے، میرے آقا سے محبت کرنے والے جب صابر کلیری کی اللہ اللہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آئے، لوگوں نے کہا ان کو غسل دیا جائے، صابر کلیری کو کفن دیا جائے، صابر کلیری کو غسل دیا جائے، آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ شمس الدین نے کہا آقا نے وصیت کی تھی، صابر کلیری نے وصیت کی تھی، نہ کوئی غسل دے گا نہ کوئی کفن دے گا، کہا پھر کفن کون دے گا؟ کہا کمرے میں بند کر دو، کمرے میں بند کر دو، باقی صابر جانے، صابر کا مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کا خدا جانے، کون غسل دے گا، کون کفن دے گا، کون نماز جنازہ پڑھائے گا؟ حضور صابر کلیری کو، حضور صابر کلیری کو آپ کے حجرے میں بند کر دیا گیا، آپ کے کمرے میں بند کر دیا گیا، میرے آقا سے محبت کرنے والوں، صابر کے صبر پر اعتماد کرنے والوں، صابر کے صبر سے محبت کرنے والوں، صابر کلیری کی قناعت سے محبت کرنے والوں، صابر کلیری کی عظمت دل میں وسانے والوں، کان کھول کر سننا جب حضرت صابر کلیری کے جسم کو، حضرت صابر کلیری کی مقدس باڈی کو کمرے میں بند کر دیا گیا، اللہ اللہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، اللہ اللہ مرنے کے بعد انسان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، لیکن یہ پہلا انسان ہے جس کو نہ غسل دیا جا رہا ہے نہ کفن دیا جا رہا ہے، کمرے میں بند کیوں کر دیا گیا؟ اللہ اللہ سنتے چلا جب حضرت صابر کلیری کو کمرے میں بند کیا گیا اور کچھ منٹوں کے بعد جب کمرہ کھولا گیا، شمس الدین ہاتھ باندھے آگے بڑھے، شمس الدین کے ساتھ اور آگے بڑھے، دیکھتے کیا ہے جب حضور صابر کلیری کو اللہ اللہ کمرے میں بند کیا گیا تھا تو آپ کے جسم پر لباس تھا، نہ تو کسی نے غسل دیا تھا نہ تو کسی نے کفن دیا تھا، دیکھتے ہیں کہ حضور صابر کلیری کو جب دروازہ کھولا گیا، حضور صابر کلیری کو کسی نے غسل بھی دے دیا ہے، کسی نے کفن بھی دے دیا ہے، کسی نے نہلا بھی دیا ہے، اللہ اللہ جب حضور صابر کلیری کو دیکھا شمس الدین سمجھ گئے صابر کلیری کو کسی دنیا دار نے غسل نہیں دیا بلکہ پروردگار کے ملائکہ نے غسل، اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا، اور یہ ہوتا ہے حضرت حنظلہ کو بھی اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا، جو اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ میں نے بات کی نا نسبت جس کو نسبت ہو جائے، بات نسبت کی ہے، ورنہ لوگوں کو تو ابو جہل سے بھی نسبت ہے وہ سب جہنمی ہیں، اس لیے کہ جس کو رسول پاک سے نسبت ہو، جس کو رسول عربی سے نسبت ہو، جس کو رسول کائنات سے نسبت ہو، اس کو احمد رضا کہتے ہیں، اور جس کو ابو جہل سے نسبت ہو اس کو اسماعیل دہلوی اور قاسم نانوت بھی، جس کو سرکار سے نسبت ہو اس کو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، اور جس کو سرکار سے نسبت ہو اس کو بریلی کا اختر رضا تاج الشریع کا، نسبت کی بات، نسبت جس کو ہو جائے، ہو گئی صابر کلیری کو نسبت، غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، اب جنازہ باہر لایا، جنازہ باہر لایا گیا، میدان بڑے سے میدان میں آپ کا جنازہ رکھا گیا، اور جب بڑے سے میدان میں جنازہ رکھا گیا، سارے علماء سارے اولیاء جو ہیں اولیاء اللہ سب صفے بنا رہے ہیں۔ آج ہوتا ہے نا کسی کا انتقال تو آپ بھی صفے بناتے ہیں، لیکن کچھ کم ظرف ہوتے ہیں وہ لوگ لا علمی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے، کچھ لوگ تو جنازے میں نماز پڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، صفے بناتے ہیں، اور کچھ لوگ پاک ہونے کے باوجود بھی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے، ہوتا ہے یہ الگ کھڑے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نماز پڑھو، ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ پروردگار جس کے صدقے میں میت کی اللہ اکبر مغفرت فرما دے،
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جس کی میت ہے وہ اللہ والا ہو پروردگار اس کے صدقے میں ساروں کی نماز پڑھنا چاہیے۔ ہندوستان یا امریکہ یا پاکستان کا نقشہ نہیں بنانا چاہیے، کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ قبر کے پاس۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے، ہے نہیں؟ شرکت کرنی چاہیے۔ تو حضور صابر کلیری کا جب جنازہ تیار تھا، جنازہ رکھا گیا، سارے اولیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے اللہ اکبر خطبہ شورا اس وقت کے سب صفے بنا کر کھڑے ہیں۔ کہا شمس الدین نماز پڑھاؤ، کہا شمس الدین نماز پڑھاؤ۔ شمس الدین نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ نہیں پڑھاتے تو کسی اور کو اجازت دو، وہ پڑھائے گا نماز۔ نماز تو ہونی ہے نا، جنازے کی نماز ہے، کوئی نہ کوئی تو پڑھائے گا۔ اللہ کے ولی کی نماز ہے، اس صابر کی نماز ہے کہ جس کو صبر کا تاجدار کہا جاتا ہے، اس کی نماز ہے، اس صابر کی نماز ہے کہ جس کے نانا نے اپنے جسم پر پتھر باندھ کر تین دن تک گزارا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کل جہاں ملک، کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، کل جہاں صرف دودھ اور جوں کی وہ سوکھی روٹی ہوئی غذا تھی رسول کائنات کی۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت دلا تھی۔ جنازہ تیار صابر کلیری کا، اولیاء کہہ رہے ہیں شمس الدین نماز پڑھاؤ یا کسی اور کو اجازت دو۔ آپ نہیں پڑھاتے تو کوئی اور پڑھائے گا، آپ نہیں پڑھاتے تو کسی اور کو پڑھانے دو۔ شمس الدین مت ہو رہا ہے، شمس الدین میت کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہتے۔ شمس الدین نماز جنازہ پڑھاؤ۔ شمس الدین کھڑے ہونے کے بعد شمس الدین نے اعلان کیا، اے جنازے میں شرکت کرنے والے لوگ، صابر کلیری سے عقیدت رکھنے والوں، صابر کلیری سے محبت کرنے والے کان کھول کر سن لو۔ حضور صابر کلیری نے مجھے وصیت کی تھی، حضور صابر کلیری نے فرمایا تھا، حضور صابر کلیری نے ارشاد فرمایا تھا جب میرا انتقال ہو کمرے میں بند کر دینا، نہ غسل دینا نہ کفن دینا، اور جب نماز جنازہ کا وقت ہو تو نماز جنازہ کو رکھ دینا، لوگوں سے کہنا وہ صفے بنا کر تیار رہی، اس لیے کہ میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک شخص آئے گا جس کے چہرے پر نقاب ہوگا، وہ نقاب پوش ہوگا، وہ گھوڑے سوار ہوگا، گھوڑے سے اترے گا، نماز جنازہ پڑھائے گا، چلا جائے گا۔ میرے آقا کے دیوانوں اب لوگ چاروں طرف دیکھنے لگے، نماز جنازہ پڑھانے والا کس طرف سے آئے گا، نماز جنازہ پڑھا کدھر سے انٹری کرے گا، نماز جنازہ پڑھانے والا کس طرف سے آئے گا۔ لوگ نگاہیں جمانے لگے، دیکھا سامنے سے گرد اڑ رہی ہے، سامنے سے گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی، سامنے سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ دیکھا سامنے سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے چہرے پر نقاب ہے، وہ نقاب پوش ہے۔ اللہ ہلکے جنازے کے قریب آیا، جنازے کے قریب آنے کے بعد گھوڑے سے اترا، شمس الدین نے ہاتھ باندھے، تمام نمازیوں نے ہاتھ باندھے، نماز جنازہ ادا کی۔ حضور صابر کلیری کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد وہ شخص گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد اللہ جب وہ چلنے لگا، شمس الدین آگے بڑھے، کہا آقا بتا دیں آپ ہیں کون؟ نہ تو آپ کو کسی نے دیکھا، نہ تو آپ کو کوئی جانتا ہے، آقا بتا دیں ہیں کون؟ نہ کوئی جانتا، آئے نماز جنازہ پڑھائی چل دیے، صابر کلیری کی وصیت کے مطابق آئے اور چل دیا، آپ ہیں کون؟ چہرہ دکھا دے۔ جو گھڑ سوار تھا اس نے کہا شمس الدین چہرہ مت دیکھ، اگر چہرہ دیکھے گا تو پیروں کے نیچے زمین نہیں رہے گی، چہرہ مت دیکھ۔ شمس الدین چہرہ دیکھ کر کیا کرے گا؟ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے تو پڑھ لی، اب جا تدفین کر میت کی۔ کہا حضور جب تک چہرہ نہیں دیکھ لوں گا جانے نہیں دوں گا۔ حضور قدم چوم لیے، صاحب حضور قدم چوم رہا ہوں، آپ کے بتا دیں آپ ہیں کون؟ اتنا مقدس شخص کون ہے؟ صابر کلیری نے کہا میری نماز جنازہ گھوڑ سوار پڑھائے گا۔ ہم بھی تو دیکھیں ہیں کون وہ شخص جو گھوڑے پر سوار تھا۔ شمس الدین نے پیر چھوڑے
اور زیادہ اصرار کرنے پر، زیادہ ضد کرنے پر جب حضرت شمس الدین نے زیادہ ضد کی اور زیادہ اصرار کیا، اللہ اللہ گھڑ سوار نے کہا تھا شمس الدین سننا چاہتا ہے دل پر ہاتھ رکھ لے، شمس الدین سننا چاہتا ہے دل پر ہاتھ رکھ لے، شمس الدین سننا چاہتا ہے تو سن۔ شمس الدین تو نے ایک سوال کیا تھا صابر کلیری سے کہ بقا کس کو کہتے ہیں، فنا کس کو کہتے ہیں؟ شمس الدین تو نے اس کو سوال کیا تھا بقا کس کو کہتے ہیں، فنا کس کو کہتے ہیں؟ تیرے سوال کا جواب اب ملے گا۔ بقا کس کو کہتے ہیں، فنا کس کو کہتے ہیں؟ کہا حضور بقا فنا بعد میں، پہلے چہرہ دکھائیں چہرہ۔ اللہ اکبر۔ گھڑسوار نے کہا شمس الدین چہرہ دے۔ جب چہرے سے نکاح بتایا تو سامنے کوئی اور نہیں تھا، جو میت میں لیٹا تھا وہ بھی صابر کلیری تھا، اور جو گھوڑے پر سوار تھا وہ بھی صابر اور جو جنازے میں لیتا وہ بھی صابر کلیری۔ شمس الدین نے قدموں کو چوما اور اس کی حضور یہ کہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لیتا ہے وہ بھی صابر نظر آتا ہے، اور جو سامنے موجود ہے وہ بھی صابر جو لیٹا ہے وہ بھی صابر، جو سامنے ہے وہ بھی صابر۔ کہا شمس الدین تو نے نہیں کہا تھا، شمس الدین تو نے نہیں کہا تھا فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ شمس الدین دے جو تیرے سامنے لیتا ہے اس کو فنا کہتے ہیں، اور جو تیرے سامنے موجود ہے اس کو بقا، جو تیرے سامنے موجود ہے، جو گھوڑے پر سوار ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں، اور جو تیرے سامنے جنازے پر لیٹا ہے اس کو روحانیت روح کہتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا مائی کا لال کہ جس نے خود پردہ فرمایا ہو، خود اپنے جنازے کی نماز پڑھا؟ کوئی نہیں۔ تاریخ پڑھو آپ، یہ اس نبی کا نواسا ہے کہ جس نبی کے صدقے میں پروردگار نے سوئی طاقت دی کہ پردہ تو فرما گئے، اس کے بعد بھی اپنی نماز جنازہ پڑھا۔ یہ نسبت کی تو بات ہے، رسول کائنات سے نسبت ہے، یہ نسبت کی بات ہے، رسول کائنات سے نسبت ہے، تبھی تو یہ مرتبہ ہے، رسول کائنات سے نسبت ہے تبھی تو یہ پاور ہے، رسول کائنات سے نسبت ہے تبھی تو یہ رتبہ ہے، رسول کائنات سے نسبت ہے تبھی تو یہ پوسٹ ہے، رسول کائنات سے نسبت ہے تبھی تو یہ آیا ہے، رسول کائنات سے نسبت ہے تبھی تو یہ مرتبہ ہے۔ اس لیے کہ نہ دور والا ہے نہ دور والا ہے، 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 اپنا آقا تو دور والا ہے، نہ دور والا ہے، اپنا آقا تو نور، واہ 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 واہ، نور والا ہے، اے واہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 زندہ باد۔ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، جی کیا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ کا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ کافی وقت ہو گیا، پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کی بھرپور خدمت کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ پاک اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ میں آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گلشن رہا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔